ہر سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ نہیں. چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کی چھٹی دی میں نے. حالا بھائی میں نے چھٹی دی ہے، اتھو چھٹی کوئی نہیں جے. میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، سال میں 365 دن، میں نے 364 کی چھٹی دی. صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے جی. 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، بس گزر ہی گئی ہے. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں. کوئی اکٹھے ہوئے، کوئی لائے حمل بنایا، کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی فکر، کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ بھی. اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے وہ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس 10 محرم پہ بھی. اکٹھے ہوئے، کچھ باتیں ہوئیں، ختم. یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جی. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے، اتھو نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی، کربلا 10 محرم، شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے، بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے، ان کا بغض، ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا، نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا، میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا، دل میں جواب دینا ضرور ہے. حضرت جی ٹھیک ہے جی. 10 محرم، شہادت سجدے میں، اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، اللہ میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس، اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے. پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگیں، لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے، جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑھیں، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا، نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی، ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے. جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھی.
جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت ہندیاں اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پاؤں. ہاں جی ہاں جی. نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی چھوڑ دیا. اچھا ادرا یہ ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے. اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو ہے. پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے، پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں، میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کا مسلمان، اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں. سوال آپ سے ہے، خود سے ہے، یہ جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن. پیاس بھی 10 محرم، بھوک بھی 10 محرم، سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگاؤں، بات ختم کرنے لگاؤں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے، نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے. وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ اسی شادی میں نظر آیا ہو، اسی میرج ہال میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. بہت دن اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا.
میں اس دن کراچی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا، مانسیرے گیا نہیں دیکھا، لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا۔ وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، اے رسول نگر والو میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے۔ شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا، ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ نہیں بیٹا، ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ۔ جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں، ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے۔ ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے۔ سارے ماں والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلہ لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے کے دوپٹہ لواں، ایسے چولی سے لیٹتا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا۔ نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیمان در در تکے کھاوے، تکے تکے حضرت تکے۔ کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا، بلاتے ہیں ہم؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو، ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی، دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ حضرت اس کو نکال دیتے ہیں، حضرت بلاتا جی کو اس کو شادی پہ بلاتے کوئی نہیں اس کو۔ ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے، بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت۔ لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں۔ کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا بیاض رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی۔ اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن
یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ٹور نہیں حضرت. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت. اور میں آخری بات کر کے حضرت، کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یہاں حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا ہے. یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا، نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا، نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی. محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا. صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا. اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل. وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ. صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے. ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہو. ہاتھ جوڑ کے جو بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت. نقصان حضرت. اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے. قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ. اور اس کی حضرت جی کمال کے بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت. کمال جی تفسیر. آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپیں بھی لگا رہے تھے. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ،
جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم بھی بال سفید کر لیے, وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا, پورے دنوں کا بابا. اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا, رومال اپنی جیب میں ڈالا, واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شگر لگانا تھا, بابا میرے ہی لگا گیا. بات ختم ہو گئی, چلی نہیں آگے کوئی. بولنے روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے, بادشاہ بیمار ہو گیا, اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ سکی ہے کیا. اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ, حضرت دوائیاں بند کر دی گئیں. طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا, چوتھا نہیں دیکھے گا, دوائیاں بند. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے تو پھر اس طرح کرو, ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. دن کا تعین کر دیا گیا, اعلان کر دیا گیا, بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا, اس طرح کا راستہ بنایا گیا, ایک ایک بندہ آتا جاتا, بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ ایک تو ملاقات, ایک دوسرا تھا بیمار, اس کو نہیں بابا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا, بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت, بڑا شور ڈال رکھا ہے, کتنے دی تیاری ہے. بادشاہ رو پڑا. اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ, اب تو وقت گزر گیا. پھر بندے کو پڑھا, او میری پیلی, او میری ٹرالی, او میری لینڈ کروزر, میری کوٹھی, میرے مرلے, میرے قلعے, میرے کنال, میرے بینکاں دے پیسے. بڑا رونا آتا ہے بندے کو, لیکن تب فائدہ. اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی, تو مسافر ہیں, تو پروڑا ہے, رہی ضرور دل, اسی بھی نہیں منی. انہوں نے منع کیا, انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے, پیلی پیر کے نیچے ہے, اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا, کہیں پیلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پیلیاں رہیں, بڑی خاص چیز ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا. لیکن ہم نے بھی نہیں مانی, اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا, پھر ان پیلیوں نے, پھر ان زمینوں نے, ان قلعوں نے, ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا, تائے سے لڑ پڑا, ماموں سے لڑ پڑا, خالو سے لڑ پڑا, بھائی سے لڑ پڑا, بڑے سے لڑ پڑا, چھوٹے سے لڑ پڑا, بہن سے لڑ پڑا, رہ گئے قلعے, رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور, اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا. موڑیا موڑیا موڑیا. بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے, اے پیر کے نیچے رکھنا, دل میں نہ لانا, تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی, نہیں منی, پیر نہ لڑے, برا نہ لڑے. اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے. میرا بچپن, یہ سردیاں گزری ہیں نا, سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے, میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا, اوے پترو اج میں راتی تاڑے لی مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں, ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی مجھے, میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو. پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے, مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا, ماں کیا کہتی ہے, او پترا تھکے آیا میں سٹ دیاں پرونٹھا. وڈا کی کہندا, اوے امی جی کی کردے ہو, وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے, میرے چھوٹے بھرا نو آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا, ماں کہتی ہے اوے پترا سٹ دیاں پرونٹھا. چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کردے, بھائن بغیر تے کوئی برکی نہیں لگنی ہے. اور مینوں صرف ایسا دس چھڑو, وہ چھوٹیاں ہوندیاں جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھادے جاندے, وڈیا ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے ہو. ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا, چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا, وہ وڈا بھی وہی ہے, چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی, زمین چک کے وڈا بھی اندر لے آیا, چھوٹا بھی اندر لے آیا. صدا ملی حضرت. اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی, یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو, اینو پیر دے تھلے ہی رہن دئیو حضرت, اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو حضرت, دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت, سونی لنگے گی. جے زمین چک کے اتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا, کچھ نہیں رہنے دے. بادشاہ رو پڑا, کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا بابا جی
بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا اچھا اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چل رہا ہوں، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر جائیں کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا اس سفر تے لے کے جانا ہے. روز چیک کرو حضرت جی کوٹ ایس سفر تے گھڑی جان دے ہو گے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں جی، بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی. حضرت اے بھی نیچے جانیاں نال جانا کی یہ فجر دیاں سنتا، جانا کی یہ فجر، جانا کی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابان الوفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمیت. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولا، صحیح تولنا. سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں ہے. الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.